مجھے آگ لائیں گے. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے پیچھے سے تھوڑا اور پیچھے ہو جائیں. اس وجہ سے کہ یہ پنڈال لگا ہوا ہے، یہ پیچھے کی طرف نکل رہا ہے. خدا نہ خاصہ اگر پیچھے مڑتا ہے تو انہیں نقصان ہوگا. اس لیے عورتیں بہت طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں، جہاں ایک فاصلہ بنا لیں، ایک جگہ چھوڑ دیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ پیش آئے. اور ہمارے مولانا محترم کی تقریر ابھی ہوگی. الحمدللہ بہت اہم موضوع پر آپ بول رہے ہیں، آپ کو خود سے سنیں اور فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس لیے کہ پچھلے جگہ خالی ہماری مجھے مرتے ہوئے ایمان لانے سے آگ محسوس ہوتا ہے. میں اگر میری بات پر عمل کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہوں تو لوگ آگ لائیں گے مجھے کو موت کے ڈر سے یا کسی اور خوف سے. یہ آدمی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے توحید کے اوپر جا رہا ہے، شرک کے اوپر جمع لینا. تو کہنے لگے اگر مجھے قریش یہ آگ نہ لائیں گے کہ اس کو گھبراہٹ نے ایمان لانے پر مجبور کر دیا ہے تو اے میرے بچے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر رکھے. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، تکلیف کہ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ شرک کے اوپر اٹھ گیا. تو آیت نازل ہوئی آپ کی تسلی کے لیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے حبیب آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس طرف سے ہدایت دیتا ہے. یہ دیکھیے آپ یہاں نص صریح سے ثابت ہے کہ چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت تھی، رسول سے محبت تھی. اب یہ بتاؤ کہ رسول محبت کر رہے ہیں ابو طالب سے اور ابو طالب محبت کر رہے ہیں رسول سے. اگر محبت رسول کافی ہوتی تو پھر ابو طالب کو جنت میں جانا چاہیے تھا. وہ جہنم میں گئے، محبت کا نہیں آئے گا. رسول کی محبت کا آئے ابو طالب کے تئی اور نہ ابو طالب کی محبت کا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئی. جی اور وہ جہنم میں گئے. اور جہنم میں کیسا آیا؟ یہ آیا علیہ السلام بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احول اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل من عليه يغلي منهما دماغه. رواه مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم سے حدیث پاک میں سے کتاب الایمان ہے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلی عذاب جہنم میں جس کو دیا جائے گا وہ ابو طالب ہیں. ان کو جہنم کے اندر آگ کی دو جوتیاں بجھا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کتیلی کے اندر رکھی ہوئی چیز کھولتی ہے جسے آگ پر رکھ دیا جائے. بتائیے رسول کو محبت ہے ابو طالب سے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور ابو طالب کو محبت ہے اپنے رسول سے، اپنے بھتیجے سے. لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، اطاعت رسول سے محروم ہے، محبت کام نہیں آئی، لہذا وہ جہنم میں چلے گئے. لہذا ایمان کے لیے محبت رسول ضروری ہے، مگر جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، صرف محبت رسول کافی نہیں ہے. یہ ہم نے ثابت کیا ان احادیث سے اور ان آیات کے ذریعے. کیا سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ رسول سے محبت کرتے. ارے رسول سے محبت کرو، رسول تم سے محبت کرے، لیکن اگر تم نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو پھر ایسا کرو کہ تمہارا حال مطالعہ کرے ہو جائے. یہ محبت کسی کام نہ ہے. تو یہ بات مطلب ہو کر کے سامنے ہے. ایمان میں تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری، مگر جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. یہ مسلم کی ہدایت اور ہماری کی ہدایت دونوں کو ملا کر کے معلوم ہے. یہ بھی بات معلوم ہو کہ سننا ضروری ہے، سننا. اور دوسری بات یہ بات سننے کے بعد انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے. سننے کے بعد ہمیں اطاعت کرنی. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سننے کے بعد اطاعت کرنے پر کوئی راضی نہیں ہے. حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو حدیثوں سے کیڑے نکالے جاتے ہیں. آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی اطاعت کا کیا انداز تھا. ایک حدیث پاک ذرا دیکھیں.
کرتا ہے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع عليه فوضعه على يساره فلما راى قوم القوم يعلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم يعلم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا يعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيه ما قدره قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه داؤد في كتاب الصلاة. حضرت امام ابو داؤد حدیث کے بعد بچے کی صورت چل رہا ہے. اس حدیث کا مطلب تفصیل میں ذکر کرنا ہے اور نکات آپ پیش نظر رکھیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا ہے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ان خلعت علیہ اچانک آپ نے اپنے دونوں جوتے اتار لیے. پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے, جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. اچھا, ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتارے ہوئے تو طریقہ یہ رہا ہوگا کہ آپ نے بایاں پیر جوتا ہے اسے نکالا ہو, پھر آپ نے دائیں پیر کا جوتا نکالا ہو اور اس کے بعد دونوں کو بائیں سائڈ رکھ دیا, دونوں کو بائیں سائڈ رکھ دیا. ہماری مائیں بہنیں بہت ہی خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف دھیرے دھیرے چلی جائیں, جو ایسے کہ موسم کافی وہ ہے اور ان کو جانے میں رحمت ہوگی. ان کے ساتھ بچے ہوں گے تو وہ سکول سے اٹھ کے چلی جائیں, ان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے. عورتیں اگر چاہیں تو مسجد میں بھی ان کے لیے حصہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں, وہاں بھی جا سکتی ہے. وہ اوپر کے حصے میں مسجد میں منتقل ہو جائیں, لیکن یہاں سے وہ دھیرے دھیرے چلی جائے تو زیادہ بہتر. یہ مرے کھول رہے ہیں, اس وجہ سے عورتیں یہاں سے تیزی سے خالی کر دیں. تو پہلا مسئلہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر درمیان نماز میں آدمی کو جوتے اتارنے کی ضرورت پڑے تو جوتے اتار سکتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ جوتے پہننے کا مطلب ہے, اور دوسرے یہ درمیان نماز میں جوتے اتارنے کی ضرورت ہے تو جوتا اتار سکتا ہے, اور جوتا اتار کر اس طرح پڑھے بائیں سائڈ رکھے. ایسے ہی اسی حدیث پاک سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر جیب میں موبائل رکھے ہوئے ہے, حالت نماز میں چلا گیا اور سوئچ آف کرنا بھول گیا, تو اگر موبائل بچنے لگے تو موبائل نکالنے سے سوئچ آف کر کے دوبارہ یوز کر سکتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان نماز میں جوتے اتارے اور جوتے اتارنے کے بعد اپنے بائیں سائڈ میں رکھیے. اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر درمیان میں ہاتھ مانگے والے ہاتھ کو چھوڑے تھے تو ہاتھ چھوڑنے پر نماز باطل نہیں ہوتی, ہاتھ چھوڑنے تک کی نماز
وسلم صلاته جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو دیکھا کہ سارے لوگوں کے جوتے نکلے ہوئے ہیں بائیں سائڈ کرتے ہوئے. آپ نے پوچھا ما حملکم علی قائم آدم, ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو کتنا پیارا جواب ہے صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا رائنا کا کرنا ایک فاتح نے آ جا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتار کے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے, ہم کیا آپ کیوں نہیں جاتے؟ ہم نے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا وہ ہم نے کیا, ہم نے آپ کو جوتے اتار کے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے دیکھا اور اقرار کی, کیوں اور کیا نہیں, پوچھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا چپ چاپ تمام صحابہ کرام نے وہی کام کر دو, مگر نبی کو کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا بھائی تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, میں نے جوتے کیوں اتارے مجھے آپ بتائیں. ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرن, حالت نماز ہی میں جبرائیل میرے پاس آئے, فاخبرنی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے, تو میں نے جوتے نکال دیے. پتہ ہی چلا کہ نبی کو غیر قید نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر آپ کو غیر قید ہوتا تو جوتے پہن کر کے آپ نماز نہ پڑھاتے جس میں گندگی لگی ہوئی تھی. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ مجھے کیسے معلوم ہوا غیر قید مجھے نہیں ہے, مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آپ کے جبرائیل نے مجھے خبر دی. ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرن, جبرائیل آئے اور وہ مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے, اس وجہ سے میں نے نکال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں آنے سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. حالت نماز میں جبرائیل آ کر کے بتاتے ہیں کہ ایسا گندگی ناپاک جوتوں کے اندر گندے جوتوں کے اندر باقی ہوگی, اور آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. آپ نے اور دونوں جوتے حالت نماز میں اتار دیے. یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ نبی کو غیر قید نہیں ہے, اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ نبی کو غیر قید تھا, نبی کو غیر قید تھا, چلاتے پھرتے ہو. حدیث پاک کا جواب دو کہ نبی کو غیر قید تھا تو پھر وہ جوتے جس میں گندگی نہیں ہوئی تھی پہلے آپ نے نماز پڑھانے کی ابتدا کیوں کی, اور بیچ میں آ کر کے اگر جبرائیل نہ بتاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انہی جوتوں کے اندر نماز ختم کر لیتے. یہی تو مطلب ہوا. تو نبی کو غیر قید نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرن, جبرائیل حالت نماز میں آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. پھر آپ نے اس کو بتایا اذا جاء احدکم المسجد, تم میں سے کوئی اگر مسجد میں آئے اور اسے جوتے پہن کر نماز پڑھا ہو تو فإن رأى فيها علیہ قدرن, اور اگر تو اپنے جوتوں کو دیکھ لے, اگر اس کے اندر گندگی ہے وہ تکلیف کی چیز ہے تو کیا کرے, اسے دھل لے, دھلنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو رگڑ لے, فلیمسح, اسے رگڑ لے, ویصلی فیہما, اور رگڑنے کے بعد اس کے اندر نماز پڑھے. اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا, صحابہ کرام کو اتنا پانی نہیں مل رہا تھا, بلکہ وہ بڑا استنجا بھی اور چھوٹا استنجا بھی وہ ڈھیر سے کر لیا کرتے ہیں. یعنی مٹی سے چھوٹا استنجا بھی پاک ہو جاتا ہے اور بڑے استنجے کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے. ہاں چھوٹے استنجے بڑے استنجے کے اندر ڈھیرے کے ساتھ اگر کوئی پانی استعمال کرتا ہے تو یہ افضل رہتا ہے. اتنا پانی صحابہ کرام کو نہیں ملتا تھا, زیادہ تر چھوٹے اور بڑے استنجے کے اندر وہ ڈھیرا استعمال کرتے تھے. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہو تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں, اس کو پٹی سے رگڑ لو, گندگی صاف ہو, جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو. ہم کو اس حدیث سے صرف اتنا بتانا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے, صحابہ کرام نے کیل و کار نہ کرتے ہوئے صاف جوتے اتار دیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے, ایک ہی جواب دیا انہوں نے, رأینا کہا علیہ